اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک ایسی قوم جو اپنے مردے دفناتی نہیں کھا جاتی ہے، جن کی بھوک ایسی وحشی ہے کہ بچھوؤں کو بھی نگل لیتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ وہ انسان ہیں لیکن ان کے چہرے ڈھال جیسے چپٹے ہیں۔ آپ نے یاجوج ماجوج کا نام تو سنا ہی ہوگا، ان کی رہائی کا وقت شاید بہت قریب آ چکا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے کی، جب بادشاہ ذوالقرنین ایک تنگ پہاڑی پر پہنچتے ہیں۔ وہاں کے لوگ خوف سے کانپ رہے تھے۔ پہاڑوں کے پیچھے سے ایک وحشی قوم آتی تھی جو ان کی فصلیں کھا جاتی تھی اور انہیں مار ڈالتی تھی۔ ذوالقرنین نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف پتھروں کی دیوار نہیں بنائیں گے بلکہ ایسا نمونہ پیش کریں گے جو قیامت تک نہ ٹوٹے۔ چاروں طرف لوہے کی دیوار بنائی گئی۔ یہ دیوار اتنی چکنی اور سخت ہے کہ اس پر چڑھنا ناممکن ہے۔ یہاں یاجوج ماجوج قید ہیں۔ یہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں اور ترکوں کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان کی آبادی بڑھنے کی رفتار ہماری سوچ سے باہر ہے۔ یہ ہر روز صبح اٹھتے ہیں، اپنا اوزار اٹھاتے ہیں اور پاگلوں کی طرح دیوار کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ شام ہوتے ہوتے دیوار کاغذ کی طرح باریک ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سے سورج کی کرنیں نظر آنے لگتی ہیں۔ آزادی صرف 1 انچ دور رہ جاتی ہے۔ ان کا نگران خوش ہو کر کہتا ہے، بس باقی کل توڑیں گے۔ لیکن اگلی صبح دیوار پھر سے جڑی ہوئی ملتی ہے، اتنی ہی موٹی۔ ہزاروں سالوں سے مایوسی ان کا مقدر ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں پہلا شغاف پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہلاکت ہے عرب کے لیے اس شر سے جو بہت قریب آنے والا ہے۔ پھر زمانہ آخر آتا ہے۔ دجال قتل ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں انصاف قائم کر چکے ہیں۔ دنیا پرسکون ہے، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک وحی آتی ہے، اے عیسیٰ، اپنے ساتھیوں کو لے کر فوراً کوہ طور پر پناہ لے لو، کیونکہ میں نے اپنی ایسی مخلوق کھول دی ہے جس سے لڑنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں، یہاں تک کہ تم میں بھی نہیں۔ اسی لمحے دیوار کے پیچھے تاریخ بدلنے والی ہے۔ یاجوج ماجوج حسب معمول دیوار کھود رہے ہیں۔ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہے۔ سردار ہمیشہ کی طرح کہنے والا ہے، کل توڑیں گے، لیکن آج اللہ کی رضا سے اس کی زبان سے وہ لفظ نکل جاتا ہے، چلو واپس چلتے ہیں، انشاءاللہ کل اسے توڑ دیں گے۔ یہ انشاءاللہ وہ چابی تھی جس کی کمی تھی۔ اگلی صبح دیوار ویسی ہی ٹوٹی ہوئی ملتی ہے۔ ایک آخری دھکا اور دھڑام، دیوار گر جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ اب زمین پر جو ہوگا وہ قیامت سے کم نہیں۔ یہ سب سے پہلے اسرائیل میں موجود بحیرہ طبریہ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کا آخری لشکر وہاں پہنچے گا تو جھیل سوکھ چکی ہوگی۔ یہ دریا خشک کر دیں گے، کھیت کھا جائیں گے۔ زمین پر کوئی جاندار نہیں بچے گا۔ یہ سانپ بچھو اور درندے تک کھا جائیں گے۔ جب زمین پر کوئی مارنے کے لیے نہیں بچے گا تو ان کا تکبر اور بڑھ جائے گا۔ وہ چیخ کر کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کا قصہ ختم کریں۔ یہ اپنے تیر پوری طاقت سے آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس لوٹا دے گا۔ وہ خوشی سے ناچیں گے کہ ہم نے نعوذ باللہ خدا کو مار دیا۔ ادھر کوہ طور پر مسلمانوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک ایسی کہ بیل کا ایک سر 100 دینار سے مہنگا۔ اس حال میں اللہ کے ذکر سے ان کا پیٹ بھرے گا۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا اور پھر ایک ہی لمحے میں یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ جو شور زمین ہلا رہا تھا وہ اچانک موت کے سناٹے میں بدل جائے گا۔ مسلمان کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین پر کہیں بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوگی۔ پھر اللہ عجیب الخلقت پرندے بھیجے گا جس کی گردنیں اونٹوں جیسی لمبی ہوں گی۔ وہ لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک زور کی بارش ہوگی جس سے زمین پاک صاف ہو جائے گی، اور جانتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ زمین اپنی برکتیں اگل دے گی۔ پھل اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک انار کے چھلکے میں پوری جماعت بیٹھ کے کھائے گی۔
ایک انار کی چھلکی میں پوری جماعت بیٹھ جائے گی اور یاجوج ماجوج اپنے پیچھے لکڑی کے تیر کمان اور ڈھالیں اتنی بڑی تعداد میں چھوڑ جائیں گے کہ مسلمان 7 سال تک بطور ایندھن انہیں جلائیں گے۔ یہ ہے وہ مستقبل جو آنے والا ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار آج بھی وہیں ہے اور شاید وہ اس وقت بھی اسے کھرچ رہے ہیں۔ ان کے اور ہماری آزادی کے درمیان صرف ایک انشاءاللہ کا فاصلہ ہے۔